پیاری بھابھی، میرا نام راہل ہے۔ آج سے 2 سال پہلے کی ہے۔ تب میری عمر تقریباً 33 سال تھی۔ تب میں تھوڑا پتلا تھا۔ میں فارغ تھا کیونکہ میں کمپیوٹر ڈپلومہ کی تیاری کر رہا تھا اور امتحان کو ابھی بہت وقت تھا۔ والد صاحب نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر پر رہنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن وہ گھر مجھے راس نہیں آیا۔ میں نے کرائے پر ایک روم لیا۔ جس گھر میں میں رہتا تھا، اس گھر میں 4 رکن تھے: شوہر، بیوی اور 2 بچے۔ اس مکان مالک کو میں بھابھی جی کہہ کر پکارتا تھا۔ ان کا نام ساگن تھا۔ وہ بہت ہی سیکسی عورت تھی۔ اس کے سینے کا سائز 34 تھا۔ جب بھی وہ آتی، میرا تو لن کھڑا ہو جاتا۔ اس کا بدن دیکھ کر تو ایسا لگتا جیسے خود بنانے والے نے فرصت سے بنایا ہوگا۔ اس کے شوہر کو میں بھائی صاحب کہتا تھا۔ ان کا ڈسٹریبیوشن کا کام تھا، سو وہ زیادہ تر جے پور سے باہر ہی رہتے تھے۔ ٹی وی دیکھنے کے لیے میں اکثر ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن جب میں گھر پر تھا، اتوار کا دن تھا، تو میں اپنے کپڑے دھونے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تبھی اچانک وہ میرے پاس ہی آ گئیں اور بولیں، راہل کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، کپڑے دھونے کا موڈ بنا رہا ہوں۔ بھابھی جی بولیں، چلو آج ایک ساتھ ہی کپڑے دھوتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ باتھ روم میں چلا گیا اور کپڑے بھگو دیے اور ایک ساتھ کپڑے دھونے لگ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے میرے پاس ایک کپڑا پھینکا، پھر اس نے اپنی برا میرے سامنے ڈال دی اور بولی، لو آپ دھو میری برا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے جھٹ سے برا کو منہ پر لگایا اور سونگھنے لگا۔ اس نے شرم کے مارے اپنا سر نیچے کر لیا۔ میں نے موقع پا کر آہستہ سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر نیچے گرا دیا۔ پہلے تو وہ کچھ بولی نہیں، پر کچھ دیر بعد مجھ سے وعدہ لیتے ہوئے کہ کسی اور سے یہ بات نہیں کہنا، مجھے ایک کس دیتے ہوئے چلی گئیں۔ 2 دن بعد جب میں نے ان کے پاس روم میں گیا، وہ وہیں پر تھیں۔ میں نے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی بات کی، پھر بات کرتے ہوئے مجھے لگا کہ ان کے گھر پر کوئی نہیں ہے، تو میں نے ان کو دروازہ بند کرنے کا کہا۔ تھوڑے نہ کرنے کے بعد وہ 10 منٹ کے لیے مان گئے۔ اتنے میں بھائی صاحب آ گئے اور میں ان سے بہانہ کر کے فوری طور پر اپنے روم میں چلا گیا۔ دوسرے دن جب بھائی صاحب چلے گئے تو انہوں نے مجھے گھر کے اندر بلایا اور میرے سامنے کرسی رکھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ میرا دھیان تو بس ان کے بدن پر ہی تھا۔ مجھے لگا آج موقع ضرور ملے گا، کیونکہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، بچے باہر کھیل رہے تھے۔ میں نے بھی ان سے پانی کا بہانہ کیا۔ جیسے ہی وہ پانی لینے کے لیے باورچی خانے میں گئیں، میں اٹھ کر اندر کے کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا تو وہ بھی پانی لے کر اندر کمرے میں آ گئیں۔ میں نے بھی پانی پی کر گلاس ان کو دیا۔ جیسے ہی انہوں نے گلاس لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کر انہیں چومنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے کو چھڑا کر ایک دم سے اٹھیں، پر تب تک وہ گرم ہو چکی تھیں کیونکہ ان کی آنکھیں سب بتا رہی تھیں۔ اچانک وہ باہر چلے گئی اور مجھے لگا آج بھی مجھے خالی ہاتھ جانا پڑے گا، پر اتنے میں وہ گھر کے سارے دروازے بند کر کے میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بھی ان کو پکڑ کر ہونٹوں کو چوسنا شروع کر دیا، پھر انہیں بستر پر لٹا کر زبردست چومنا چاٹی شروع کر دی۔